بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر دن آپ کے لیے نئے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق ان کے بارے میں ان کا شرعی حکم، ان کے خواص، ان کے طبی فوائد اور ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ ہر دن آپ کے لیے نئے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے کائنڈلی ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل ابرار علی شاذلی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج بھی ہم ایک پرندے کے متعلق ویڈیو لے کے آئے ہیں، اس کا حدیث شریف میں ذکر اور اس کا شرعی حکم اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اور اس کے طبی خواص انشاءاللہ سب اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور طاؤس اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو ایک مشہور و معروف پرندہ یعنی مور ہے۔ مور کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کیا طبی فوائد ہیں، وہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ مور کی کنیت ابو الحسن ابو الوشی ہے کہ لفظ مستعمل ہے۔ عزت و حسن کے لحاظ سے پرندوں میں مور کا وہی مقام ہے جو حیوانات میں گھوڑے کا مقام ہے۔ اس کے مزاج میں عفت اور پروں کی خوبصورتی اور دم پر جبکہ وہ اس کو پھیلا کر محراب کی طرح کر لیتا ہے، ناز و گھمنڈ ہے، خصوصاً اس وقت جب اس کی مادہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو یہ اپنے دم کو پھیلا کر اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ مادہ مور 3 سال کی عمر میں ہی انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ مورنی سال بھر میں صرف ایک بار 12 انڈے دیتی ہے، مگر یہ مسلسل انڈے نہیں دیتی۔ موسم بہار میں مورنی سے جفتی کرتا ہے۔ موسم خزاں میں جب درختوں کے پتے جھڑتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں تو مور کے بھی نئے پتے نکل آتے ہیں۔ مور اپنی مادہ کے ساتھ انگیلیاں کرتا ہے جب وہ انڈوں کو سیتی ہے، جس کے باعث اکثر انڈے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پالتو مور کے انڈے سینے کے لیے مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں، لیکن مرغی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ مور کے 2 انڈے ہی سیتی ہے۔ جب مرغی مور کے انڈے سیتی ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ مرغی کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ بھوک و پیاس کے باعث مرغی انڈوں سے اٹھنا نہ پائے اور انڈے ہوا لگنے کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ مور کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچوں کی طرح ان کے بھی پر ہوتے ہیں اور یہ کھاتے پیتے ہیں۔ مرغی 30 دنوں میں مور کے انڈوں کو سیتی ہے۔ مور کے متعلق ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ خوبصورت ہونے کے باوجود اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اس کی وجہ ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے خروج کا سبب بنا تھا، اس لیے لوگ مور کو گھروں میں پالنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ ایک حکایت ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب انگور کے درخت لگائے تو ان کے پاس ابلیس آیا، پس اس درخت پر مور کو ذبح کیا ابلیس نے، پس درختوں نے مور کا خون جذب کر لیا۔ پس جب درختوں پر پتے نکلنا شروع ہوئے تو ابلیس نے ان درختوں پر ایک بندر ذبح کر دیا، پس درختوں نے بندر کا خون جذب کر لیا۔ پس جب درختوں کے پھل وغیرہ نمودار ہوئے تو ابلیس نے ان درختوں پر ایک شیر ذبح کر دیا، پس درختوں نے شیر کا خون جذب کر لیا۔ پس جب پھل پختگی کی حالت میں پہنچ گئے تو ابلیس نے درختوں پر ایک خنزیر کو ذبح کر دیا، درختوں نے خنزیر کا خون جذب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص انگور سے تیار کردہ شراب پی لیتا ہے تو اس پر چاروں جانوروں کے اوصاف کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعضاء پر شراب کے اثرات رونما ہوتے ہیں اور اس کے حسن میں مزید چمک پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ مور کے حسن میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ پس جب اس پر شراب کے اثرات کے غالب آتے ہیں تو وہ بندر کی طرح کودنے لگتا ہے، اور جب اس پر نشہ مکمل طور پر طاری ہوتا ہے تو وہ شیر کی طرح درندگی کرنے لگتا ہے اور لڑائی پر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خنزیر کی طرح خون بہانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حکایت تھی، اس سے مور سے ریلیٹڈ، مور سے متعلق، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے مور کا؟ مور کا کھانا شوافی کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض احناف کے نزدیک مور کا کھانا حلال ہے، کیونکہ یہ گندی چیزیں نہیں کھاتا۔ مور حلال ہو یا حرام ہو، ہر صورت میں اس کی بے جائز ہے، خرید و فروخت لین دین جائز ہے۔
یا تو گوشت کھانے کے لیے یا اس کی خوش رنگی سے نفع حاصل کرنے کے لیے جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ پرندوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ پرندے مباح الاصل ہے، لیکن امام شافعی، مالک اور احمد نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ پرندوں کی چوری کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کی طرح ہے، اس لیے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر مور سے متعلق بہت ساری امثال بھی ہیں، تو ویڈیو میں زیادہ طوالت آ جائے گی، تو مور کے خواص اور اس کی تعبیر کی طرف آ جاتے ہیں کہ مور کے طبی خواص کیا کیا ہیں اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معبرین نے کیا بیان کی ہے۔ مور کے گوشت کے طبی فوائد۔ مور کا گوشت دیر ہضم اور ردیع المزاج ہوتا ہے، جو ان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکے میں بھگو لیا جائے تو اس کے مضرات زائل ہو جاتے ہیں۔ مور کا گوشت کھانے سے جسم میں غلیظ مادے پیدا ہوتے ہیں۔ مور کا گوشت گرم مزاج والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تحقیق مور کے گوشت کو اتبان مکروہ سمجھا ہے کیونکہ تمام پرندوں میں مور کا گوشت سخت دیر ہضم ہوتا ہے۔ مور کو ذبح کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھر اگلے دن اسے خوب پکایا جائے۔ آرام طلب افراد کے لیے مور کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ یہ ریاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں لکھا کہ جب مور کسی زہر آلود کھانے کو دیکھ لے یا اس کی بو سونگھ لے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اس خوشی کے باعث ناچنے لگتا ہے۔ اگر مور کا پتا کوئی ایسا آدمی سنجین میں حل کر کے پی لے جو اسال کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ ہرمس سے منقول ہے کہ مور کا پتا ایسے شخص کو پلانا نہایت مفید ہے جسے کسی بھی قسم کے زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، لیکن صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ حکماء اور اطبوس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مور کا پتا پی لے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہرمس کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہرمس نے کہا کہ اگر مور کا خون نمک اور انزورت میں ملا کر ایسے زخموں پہ لگایا جائے جس کے ناسور بن جانے کا اندیشہ ہو تو وہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر مور کی پیٹھ کو مسوڑوں پر مل دیا جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مور کی ہڈی جلا کر چھائیوں پر مل دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تعبیر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں مور کو دیکھتا ہے، اس حسین و جمیل پرندے کو دیکھتا ہے، تو اس کی معبرین نے کیا تعبیر ہے؟ اگر کسی حسین و جمیل آدمی نے خواب میں مور کو دیکھا تو اس کی تعبیر کبر اور گھمنڈ سے دی جائے گی۔ بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب خواب کے لیے غرور، کبر، زوال نعمت، بدبختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر صاحب خواب کے لیے زیور اور تاج سے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے حسین و جمیل بیوی اور خوبصورت اولاد پر دلالت کرتا ہے۔ مقدسی نے کہا کہ مور کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے مالدار، حسین و جمیل عجمی عورت کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ عورت بدبخت ہوگی۔ نر مور کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے عجمی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے۔ بس جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مور سے دوستی کر لی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص عجمی بادشاہوں سے دوستی کرے گا اور اس کو ان سے ایک نپتی صاحب خواب کو ایک نپتی لونڈی حاصل ہوگی۔ ارتمیدیوس نے کہا کہ اگر کوئی شخص خواب میں مور کو دیکھتا ہے تو مور کو خواب میں دیکھنا خوبصورت اور مسکرانے والی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ بعض معبرین نے کہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں مور کو دیکھتا ہے تو خواب میں مور کا دیکھنا عجمی عورت کی طرف صاحب خواب کے لیے اشارہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی کہ پھر یہ صاحب خواب کے جو جس شخص نے خواب دیکھا ہے اس کے حال، اس کے احوال سے مناسبت سے اس کی تعبیر دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر خواب دیکھنے والا صاحب خواب جو ہے وہ اگر نیک ہے، متقی ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، پھر اس کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ برا ہے، بد ہے، پھر اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ تو یہ معبرین کے
آرائے اور ان کے رائے کے اوپر ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کیسے اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔